السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم اور فکر انگیز ہے۔ یزیدی نظام کیا تھا؟ حق اور باطل کی پہچان۔ آج 12 ذی الحج کی یہ ویڈیو ہے۔ اس موقع پر ہم اس عظیم مارکے کی بات کریں گے جو صرف تلوار کا نہیں، نظریات کا مارکا تھا، جہاں ایک طرف یزیدی نظام تھا، ظلم، فحاشی اور اقتدار کی ہوس، اور دوسری طرف تھا حسینی قافلہ تھا، حق، عدل اور قربانی کی معراج۔ یزید کی فاسق و فجور شخصیت۔ یزید بن معاویہ ایک فاسق و فجر حکمران تھا۔ مورخین نے اس کی سیرت میں درج کیا ہے کہ شراب نوشی، بندروں اور کتوں کے ساتھ وقت گزارنا، دین سے بیزاری، مسجد سے غفلت، زنا، موسیقی، فحاشی و عریانی۔ یہ ابن کثیر، البدایہ، النہایہ جو مشہور تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں یہ تمام چیزیں حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں۔ امام ابن جوزی کتاب المنتظم میں لکھتے ہیں کہ یزید کھیل تماشوں، شراب نوشی اور لہو و لعب میں مغن رہتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 35 ہے، کیا ہم مسلمان کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ یعنی کہ یزید کا طرز حکومت دراصل اسلام کے نام پر جبر، ظلم اور دنیاوی اقتدار کی نمائندگی کرتا تھا۔ یزید اسلام کے اوپر ایک دبا تھا۔ جب قرآن نے کہا کہ مسلمان کبھی مجرمانہ کام نہیں کر سکتا، تو یزید کے تمام عوامل ایک مجرم کی طرح تھے۔ تو اسلام کی فہرست نکل کر یزید ایک منافق اور کافر کی فہرست میں شامل ہوتا ہے اپنے ان تمام اعمال کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ ایک منافق اور کافر انسان ہے۔ یزید کا اقتدار دین کو تباہ کر دے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطلب دین کے نام پر ظلم کی توثیق ہوگا۔ یہ ظلم بار بار ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری امت کی اصلاح ہو، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور میرے والد امام علی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے رہتی دنیا تک ہر ایک مسلمان کے لیے مثال قائم کی، اگزامپل سیٹ کی کہ ظلم کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا ورنہ تم آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، ظلم کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حق اور باطل کی پہچان حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی منکر یعنی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ روک سکے تو زبان سے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیونکہ امام وقت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خون قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ امام حسین نے ہاتھ سے روکا، زبان سے اعلان کیا، دل سے کبھی یزیدی باطل نظام کو تسلیم نہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا۔ یزیدی نظام کی علامات آج کے دور میں۔ یزیدی نظام کوئی شخص نہیں بلکہ ایک سوچ اور نظام ہے جو چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ مخالف تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بھر سکون کا سانس نہیں لینے دیا، وہی لوگ یزیدی نظام کو بنانے والے تھے۔ یزید وہ شخصیت تھا جس نے اس نظام کو ایکسپوز کیا، وہ خود ایکسپوز ہوا، امام حسین نے اس کو ایکسپوز کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ نظام کیا ہے۔
یزیدی نظام کیا ہے؟ حق کو دبا دینا، باطل کو طاقت سے نافذ کرنے کی کوشش کرنا، ظالم حکمران کی اطاعت کو دین کا نام دینا، میڈیا، طاقت اور دولت کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا، یہ یزیدی نظام کی علامات ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی جگہوں پر یزیدی نظام نظر آئے گا۔ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اپنے حکمران کی طرف دیکھیں، کیا ہے وہ یزیدی نظام پہ چل رہا ہے یا وہ حسینی نظام پہ چل رہا ہے۔ حسینی پیغام، ظلم کے خلاف مصطفیٰ، دین کی اصل روح کو زندہ رکھنا، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پیروی کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، یہ ہے حسینی پیغام، تاکہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے مطابق کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ یزیدی نظام ایک باطل نظریہ ہے جو ہر دور میں مختلف چہروں میں آتا ہے۔ حسینی قافلہ وہی ہے جو حق کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کس طرف ہیں، کیا ہم خاموش رہیں گے یا امام حسین کی طرح باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے؟ میرے عزیزو، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ یزیدیت آج بھی زندہ ہے، ظالم کے روپ میں، منافق کے لبادے میں، میڈیا کے ذریعے، طاقت کے نشے میں۔ حسینی قافلہ آج بھی ہمیں موجود ہے، حق والوں کی صورت میں، سچ بولنے والوں کی صورت میں، قربانی دینے والوں کی صورت میں۔ اپنے ملک میں دیکھیں کون ظلم کر رہا ہے، وہ یزیدی ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے، وہ حسینی علامات کی نشانی ہے۔ خود کو اس طرف کریں جس طرف حسینی لوگ، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے حسینیت پر چلنا ہے اور یزیدیت سے دور ہونا ہے۔ لوگوں تک امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا پیغام ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو سب سے شیئر کریں تاکہ